آپ کیوں دل ہار کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کے رب کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر آپ پوری لگن کے ساتھ کوشش کریں گے، زبان پر اللہ کا نام رکھیں گے، دل میں اللہ کی یاد رکھیں گے، عمل میں اللہ کا حکم رکھیں گے، اللہ ہی سے مدد مانگیں گے اور اللہ ہی سے دعا کریں گے تو اللہ آپ کے لیے اپنی مدد ضرور بھیجے گا۔ انسان کے پاس چاہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن اگر انسان کے پاس اللہ پر ایمان ہو تو اس کے لیے اسباب اور وسائل اس راستے سے نکل آتے ہیں جو سنسان ہوتی ہے، جس سے وسائل نکلنے کی دور دور تک کوئی امید نہیں ہوتی۔ اللہ کی مدد ایسی ہی ہوتی ہے، حیران کر دینے والی، لاجواب کر دینے والی۔ جن کی دوستی اللہ سے ہو جاتی ہے، انہیں کبھی زندگی اور آخرت کا سفر خوف زدہ نہیں کرتا۔ جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، اور جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جائے انہیں کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کریں۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، راتوں کو اٹھتے ہو، رو رو کر اس سے مانگتے ہو۔ اللہ تمہیں تمہارے حق میں بہتر ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہارا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ جو حاصل کا قدردان بنتا ہے اور میسر نعمتوں کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، اسے اللہ لا حاصل بھی عطا کر دیتا ہے۔ اس کی قدردانی اور شکر گزاری اللہ کو اس سے اس قدر راضی کر دیتی ہے کہ پھر اسے وہ چیز ملنے بھی دیر نہیں لگتی جس کا وہ طلب ہوتا ہے۔ اگر صبر کرنا کوئی بڑی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کا اجر اتنا زیادہ کیوں رکھتے؟ یہ تو صرف صبر کرنے والا ہی جانتا ہے کہ صبر کا ایک ایک گھونٹ کتنا کڑوا ہوتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اپنے بندے پر اللہ کا رحم کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو کسی ایسی ازمائش یا مشکل میں مبتلا کر دیتا ہے جسے وہ کسی انسان پر ظاہر نہیں کر سکتا۔ وہ ازمائش ایسی ہوتی ہے جسے اس کا بندہ دوسروں کو نہیں سمجھا سکتا اور نہ ہی دوسرے اسے سمجھ پاتے ہیں۔ اس طرح اللہ اپنے بندے کے دل کو سب سے موڑ کر اپنی جانب پھیر دیتا ہے۔ ایسے وہ اپنے بندے کے پاس اپنے راستے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہنے دیتا تاکہ اس کا بندہ صرف اس کے پاس آئے، صرف اس کو اپنے دل کا حال سنائے اور صرف اس ہی سے اپنے غم کی فریاد کرے۔ اللہ سے محبت کرنے والوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پر نور ہوتا ہے اور ان کے اعمال میں برکت آتی ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنی محبت سے نوازتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو لوگ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں وہ دنیا کی فکر چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے لیے ہر آزمائش آسان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا رب ان کے ساتھ ہے۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز ان کو سکون نہیں دیتی، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ جن دعاؤں میں صدق دل ہو وہ دعائیں عرش تک جاتی ہے، اور جن دعاؤں میں صبر شامل ہو وہ رب کی رحمت تک جاتی ہے۔ تم بھی مانگو اس سے جس کے در سے جھولیاں خالی نہیں جاتی ہے، وہی عطا فرمائے گا جو رحمان ہے۔ صبر رکھو، یقین رکھو، یہ آزمائش ہے چند گھڑیوں کی مہمان، بہت جلد تمہیں بھی قبولیت کی خوشخبری سنائی جائے گی۔ جب انسان اپنا مائنڈ سیٹ اللہ کے حکم کے مطابق سیٹ کر لیتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے اور ہمیشہ اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، تو پھر اس کے دل سے مایوسی اور غصہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ پرامن ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ جہاں تک کوشش کر سکتا تھا اس نے کی، اب جو نتیجہ نکلنا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا خالق ہے، اور خالق سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ مخلوق کے لیے کیا بہتر اور ضروری ہے۔ زندگی آزمائشوں میں ضرور گھری ہوئی ہے، مگر اللہ ان آزمائشوں میں آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے قریب ہے۔ وہ ہی ہے کہ جب آپ بھٹکنے لگتے ہیں وہ کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کو اشارہ دے کر آپ کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ وہ ہی ہے جب آپ اندھیروں سے ڈرنے لگتے ہیں تو اپنی کسی نہ کسی آیت کے ذریعے آپ کے راستے روشن کر دیتا ہے۔ آپ اکیلے نہیں ہوتے، آپ کے رب نے آپ کو کبھی اکیلا چھوڑا ہی نہیں ہے اور نہ ہی اب وہ اکیلا چھوڑے گا۔ اپنے غموں کو اللہ سے جوڑنا کتنا پرسکون کر دیتا ہے، نہ کچھ کھو دینے کا ملال، نہ کچھ پانے کی فکر، بس اندھا یقین ہے، چاہے کشتی منجھار میں ہی کیوں نہ ٹھہری ہو۔ جب یقین کی سرحدوں پر مومن کھڑا ہو تو لڑکھڑاتا نہیں ہے، اور اللہ پر یقین کے بعد کوئی سوال بچتا ہی نہیں ہے۔ جیسے اس کی رحمت لامحدود ہے ویسے ہی اس کا ظرف بھی لامحدود ہے، بس اپنے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹو اور اپنے خالق کی سمت بڑھتے جاؤ، خالق خود ہی نمٹ لے گا تمام دکھ دردوں سے۔ مومن کبھی خوف زدہ یا ناامید نہیں ہوتا، نہ ہی رب کی ذات سے بدگمان ہوتا، اس کے قریب کی منزلیں گمان سے بھی آگے جاتی ہے۔ جو تم نے مانگا ہے وہ نہیں ملا تو کیا ہوا، اس کی پسند تو مل گئی نا، اور جسے اللہ چن لے اسے کون ٹھکراتا ہے بھلا۔
اللہ پر بھروسہ کیا ہے، جب ساری دنیا ٹھکرا دے، ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پر یقین، قہر کے سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود اس رب کے رحم پر بھروسہ۔ لوگ لاکھ تمہیں اللہ کے معجزوں سے نا امید کرے، اس وقت تمہارا کسی بھی شے سے زیادہ اس رب کی ذات پر یقین۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اللہ تمہیں پسند کر لے گا اور کون کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ جب ہر چیز الجھ گئی ہو، ہر چیز اپنی جگہ سے بکھر گئی ہو، سمٹنے سے بھی نہ سمٹے، تو ان چیزوں کو وہیں چھوڑ دینا اور اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرنا۔ جب تم اپنی دعاؤں میں شدت اختیار کرو گے تو ہر چیز اپنے آپ سمٹنے لگیں گے۔ جلد ہی وہ دن بھی آئے گا جب تمہاری ساری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور انہیں دیکھ کر تم کہو گے، یا اللہ، میں تو انہیں بھول چکا تھا، اور پھر اللہ فرمائے گا، پر میں نہیں بھولا۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ پس پردہ اللہ آپ کی مدد کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے اور اس نے اپنی کتنی ساری نعمتیں آپ کے نصیب میں لکھ رکھی ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ ساری آزمائشیں جن سے ابھی آپ کا سامنا ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے، اور یہ جان کر آپ کا دل اللہ کی محبت سے پگھل جائے کہ اس نے آزمائشوں میں بھی آپ کے لیے کس قدر خیر رکھی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں سب سے زیادہ ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اسے پتا ہے کہ آپ کے سوا کوئی ان پریشانیوں کا سامنا نہیں کر سکتا، آپ کر لیں گے سامنا، اس پر بھروسہ رکھیں۔ سوچیں کہ اللہ پاک نے آپ کے ماضی کا ہر لمحہ کتنی پرفیکشن اور خوبصورتی کے ساتھ ڈیزائن کیا تھا۔ آج آپ کو جتنی بھی کامیابیاں حاصل ہے، وہ کامیابی آپ کو کبھی بھی نہ مل پائے اگر آپ ان ناکامیوں سے نہ گزرتے جن سے آپ اپنے ماضی میں گزرے ہیں۔ آپ سوچیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہر گزرے ہوئے لمحے نے آپ کو آنے والے لمحے کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر اچھی اور بری چیز کا خاص مقصد تھا۔ آپ کو جن حالات میں رکھا گیا، ان سب حالات نے آپ کو کچھ نہ کچھ سکھایا۔ وہ لمحے جن میں آپ کو لگا کہ آپ خالی رہ گئے ہیں، ان لمحوں نے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ یہ اللہ کے فیصلوں اور تخلیق کی پرفیکشن ہے۔ وہ اپنے بندوں کے لیے جو منتخب کرتا ہے وہ لاجواب ہوتا ہے۔ اس کی لکھی ہوئی تقدیریں بے عیب ہوتی ہے، تو پھر آپ آگے کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ جب انسان ندامت کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ بھی انسان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے۔ انسان استغفار لے کر اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے بخشش لے کر آتا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کے ایک بالش قریب آتا ہے تو وہ اپنے بندوں سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتا ہے۔ جب اس کا بندہ اس کی طرف چل کر آتا ہے تو وہ اپنے بندے کے پاس دوڑ کر آتا ہے۔ شکر صرف اچھے وقتوں کے لیے نہیں ہے، شکر برے وقتوں کے لیے بھی ہے۔ الحمدللہ اس آزمائش کے لیے جس نے ہمیں سجدہ کرنا سکھایا۔ الحمدللہ اس مشکل کے لیے جس نے ہمیں اللہ کو پکارنا سکھایا۔ الحمدللہ اس دھوکے کے لیے جس نے ہمیں اللہ پر یقین رکھنا سکھایا۔ الحمدللہ اس ٹوٹے ہوئے رشتوں کے لیے جس نے ہمیں اللہ سے جڑنا سکھایا۔ الحمدللہ اس بے قابو حالات کے لیے جنہوں نے ہمیں سب کچھ اللہ کے سپرد کرنا سکھایا۔ الحمدللہ ہر اچھے اور برے وقت کے لیے جن کے ذریعے اللہ ہم تک خیر لایا۔ ان ساری باتوں کے پیچھے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے، اللہ کی بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں چھپی ہے۔ اس لیے پریشان ہونا چھوڑ دو، اللہ سے جڑے رہو، مدد مانگتے رہو اور صبر سے اللہ کے فیصلوں کا انتظار کرو۔ آپ نے ہر حال میں اللہ کے منصوبوں پر توکل رکھنا ہے، تب بھی جب ہمارے سارے حالات آپ کے توقعات کے مخالف ہو جائے، کیونکہ اللہ کی منصوبہ بندی ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ وہ ماسٹر پلانر ہے۔ ہماری عقل کی جو آخری حد ہے، وہاں سے ہمارے رب کی منصوبہ بندی کا آغاز ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ فکر نہیں کرنی کہ اللہ کا منصوبہ ہمیں کہاں لے جا رہا ہے۔ ہم نے بس اتنا یقین رکھنا ہے کہ اللہ کا منصوبہ ہمیں جہاں بھی پہنچائے گا وہیں ہمارے لیے بہترین ٹھکانہ ہوگا۔ رب کی یاد دل کی تسکین ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ سجدے میں سر کو جھکائیں اور پھر بھی دل بے چین رہے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ رات دن جسے یاد کرے وہ آپ کے دل پر اپنی محبت ظاہر نہ کرے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ رات دن جسے یاد کرے وہ آپ کے دل پر اپنی محبت ظاہر نہ کرے۔ اللہ کو سچے دل سے یاد کرنے والے جانتے ہیں کہ وہ دوست دوستی نبھاتا ہے۔ اس کے خیال کے ساتھ ہی دل کو راحت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دل تب بے چین ہوتا ہے جب یہ غافل ہو جاتا ہے۔